اگر جذبوں میں لگن ہو اور کوششوں میں کامیابی حاصل کرنے کی تمنا ہو تو کوئی بھی چیز راستے کی دیوار نہیں بن سکتی، کوئی بھی رکاوٹ آپ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ نواز ایک بہت ہی غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ وہ 5 بہن بھائی تھے اور 4 بہنوں کا یہ اکلوتا ہی بھائی تھا۔ اس کے والد صاحب ریلوے میں ملازم تھے اور گھر کا گزر بسر بہت مشکل سے ہو رہا تھا۔ دل نواز کو پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اکثر رات کو وہ پڑھائی کرتا اور صبح کو گلیوں میں بازاروں میں وہ سبزی بیچا کرتا تھا۔ جو پیسے بچتے اس سے اپنی فیس دے دیا کرتا تھا۔ اس کی امی لوگوں کے کپڑے سیتی تھی۔ بڑی مشکل سے گزر بسر ہو رہا تھا کیونکہ اس کی بہنیں بھی گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی تھیں۔ اب 5 بچوں کا خرچ اور اتنی مہنگائی کا زمانہ کہ گزر بسر بہت مشکل سے ہو رہا تھا، لیکن نواز نے ہمت نہیں ہاری۔ ایسے بچے کسی ایک خوش قسمت کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور دن رات محنت کرتا رہا۔ اللہ محنت کرنے والے کو کبھی ہار نہیں دیتا۔ اس لیے ایک دن اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی سن لی، اور کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اور محنت کرتا ہے وہ یقیناً ایک نہ ایک دن کامیاب ضرور ہو جاتا ہے۔ کرتے کرتے اس نے FA پاس کر لیا۔ اب اس نے ایک اکیڈمی جوائن کر لی اور وہاں پر بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا اور ساتھ ساتھ اپنے BA کی بھی تیاری کر رہا تھا، کیونکہ یہ جنون اور لگن اس کو بڑا آدمی بننے کے لیے بہت اکسا رہی تھی۔ اس کی بہنیں بھی اچھے اسکول میں داخل ہو گئیں اور انہوں نے بھی اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس کی محنت رنگ لائی اور اس نے MA کی ڈگری حاصل کر لی۔ جس مقصد کو وہ پانا چاہتا تھا اس نے اپنی کوشش سے اس کو پا ہی لیا۔ ایک بہت ہی اچھے آفس میں اس کو جاب مل گئی۔ زندگی کا یہ سفر مشکل تو بہت تھا، لیکن دل نواز نے ہمت نہیں ہاری اور دن اور رات اتنی محنت اور لگن سے اس مقام تک پہنچ ہی گیا جہاں تک وہ جانا چاہتا تھا۔ اور جب لگن اچھی ہو، جذبے سچے ہوں اور نیت صاف ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب وہ جس آفس میں کام کرتا تھا اس کی دن رات ترقی کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ اس نے اس خواب کو ہمیشہ کے لیے پورا کرنے کا عزم ٹھان لیا تھا۔ آخرکار ایک دن وہ کامیاب ہو ہی گیا اور وہ 22ویں گریڈ کا آفیسر بن گیا۔ اس کے ساتھی افسر منہ ہی منہ بسورتے رہ گئے اور وہ ابھی 17ویں 18ویں گریڈ میں اور اس کا وہ ساتھی 22ویں گریڈ تک ترقی کر گیا۔ ساحر اتنا امیر ہو گیا صرف اپنی محنت کی وجہ سے، اور جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے اور نہ کسی کا وہ برا چاہتے ہیں، اور جن کے دل صاف اور نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی منزل تک پہنچا ہی دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور دیتا ہے۔ وہ زندگی میں کبھی تکبر نہ کیا کریں، کیونکہ تکبر کرنے سے ساری ہی دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت ہی اعلیٰ مقام دے دیا تھا، لیکن اس نے تکبر نہ کیا۔ وہ چلتے ہوئے کسی عام سی دکان پر بیٹھ کر چائے بھی پی لیتا تھا۔ کبھی کبھار جان کر پیدل سفر کرتا تھا، جان بوجھ کر پیدل اس لیے سفر کرتا تھا کہ اس کے دل میں تکبر نہ آ جائے۔ کبھی لوکل گاڑی میں اسے یوں لگتا کہ شاید ہر وقت گاڑی میں سکون سے چلنا تکبر کی علامت ہے۔ وہ اتنا اپنے دل میں اللہ کے لیے خوف رکھتا تھا۔ ساتھ کام کرنے والے اکثر اس پر اس کی غیر موجودگی میں باتیں کرتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دنیا کے سامنے بن رہا ہے، یعنی کہ اتنا عاجز بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ عاجزی جب انسان میں آ جائے تو وہ جتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن وہ پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہی رہتا ہے۔ عاجزی اور انکساری نے دل نواز کو 22ویں گریڈ کا آفیسر بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ترقی دی کہ دشمنوں کو اس کو دیکھ دیکھ کر آگ لگتی تھی۔ جہاں دشمنی ہوتی ہے وہاں چالیں بھی چلی جاتی ہیں۔ اب سب کی رائے یہ تھی کہ کیا کیا جائے۔
کہ دل نواز کو نوکری سے نکالنا پڑ جائے اور اس کی عزت خاک میں مل جائے۔ ہمیں نواز کا پیچھا کرنا چاہیے۔ اس کے دوستوں نے آپس میں پلاننگ کی، کوئی تو منفی پہلو اس کا ہمارے ہاتھ لگ ہی جائے گا، کیونکہ جہاں ترقی ہوتی ہے وہاں جلنے والے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا، ہمیں اس کا پیچھا کرنا چاہیے، دیکھیں کہ آخر وہ اتنا کامیاب کیسے ہو گیا ہے، اس کے خزانوں کا آخر راز کیا ہے، ان خزانوں میں کمی کیوں نہیں آ رہی۔ دوسرے شخص نے کہا، دونوں کی تجویز مان لی گئی اور دو تین لڑکوں کو اس کے تعاقب میں بھیج دیا گیا۔ جب لڑکوں نے اس کا تعاقب کیا تو ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ سب سے پہلے اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے، چونکہ وہ اس کی ماں بہت ضعیف ہو چکی تھی اور وہ اس کی دن رات خدمت کرتا تھا۔ اپنی 4 بہنوں میں سے اس نے 3 کی شادی کر دی تھی، ایک بہن ابھی شادی ہونے والے رہ گئی تھی۔ اس نے اپنے کمائی سے اپنے گھر کو بہت ہی خوشحال بنا دیا تھا، جس کی لوگوں کو اتنی جلن تھی اور اتنا ان کو اس چیز کا احساس تھا کہ پتہ نہیں یہ کس طرح اتنا امیر ہو گیا ہے، کیونکہ لوگوں کو کسی کی خوشیاں راس نہیں آتی۔ اس کی والدہ کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، وہ انہیں لے کر روز اسپتال جاتا، ان کی تیمارداری کرتا، اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا بنا کر دیتا، ان کے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوتا۔ اس کے علاوہ اس نے کئی ایسے گھروں پر جن کے والدین نہیں تھے، یتیم بچوں پر ہاتھ بھی رکھا ہوا تھا، جن کے مالی امداد وہ کرتا تھا۔ وہ اپنی ساری تنخواہ اپنے بینک بیلنس میں جمع نہیں کرتا تھا، بلکہ ان غریب بچوں کو دیتا تھا، کیونکہ اس نے خود بھی غربت کے دن دیکھے تھے اور کئی ایسے بچے جو اس کی طرح پڑھائی کا ایک خواب ذہن میں رکھ کر بیٹھے تھے، یہ ان کو آگے پروان چڑھانا چاہتا تھا۔ اس کے غریب بچوں میں بھی عورتوں کو تقسیم کرتا تھا، مال دولت سب اس نے ان یتیم بچوں کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ نواز کا گھر واحد کفیل تھا، وہ واحد گھر کا کفیل تھا۔ اللہ نے اسے اتنا نوازا کہ اپنے گھر کو بھی لے کر چلا اور بہت سے لوگوں کو کبھی گھر اس کی وجہ سے چل رہا تھا۔ جب انسان کے لیے اس کی نیت صاف ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بہت نوازتا ہے۔ انسان کی محنت ہی اسے کامیابی کی سیڑھیاں پار کرا کر بہت آگے تک لے جاتی ہے۔ ہمیشہ جلنے والے نہ بنے، ہمیشہ محنت کرنے والے بنے اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ بات اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔